برکاتی صاحب، رمضان المبارک قرآن کریم کا مہینہ بھی ہے، اور صاحب قرآن ناطق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کیا تھے تلاوت کے حوالے سے؟ قرآن کریم کے ساتھ آپ کا جو ارتباط تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات، لیکن بہت سے ایسے معجزات تھے جن کا وقت کے ساتھ تعلق تھا، اس وقت وہ ظاہر ہوئے اور وقت کے بعد پھر ان کا ذکر رہ گیا، جس طرح کہ شق القمر ہے اور رد الشمس ہے یا دیگر معجزات ہیں، وہ اپنے وقت پر تھے، جنہوں نے دیکھے انہوں نے حظ اٹھائے، باقی ہم اس کا ذکر سن کر ہی لطف حاصل کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایک وہ چیز ہے کہ جو قیامت تک حضور کا معجزہ بن کر ہمارے پاس جلوہ فگن ہے اور رہے گی، اور وہ ہے قرآن مجید۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کا وہ معجزہ ہے جو آج بھی اسی طرح پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ جو اس کو پڑھنا چاہے اس کو بھی ملتا ہے، جو دیکھنا چاہے اسے بھی ملتا ہے، جو اس کو سینوں میں بسانا چاہے اس کو بھی ملتا ہے، جو اس سے روحانیت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے بھی حاصل کرنا آسان ہے۔ یہ میرے آقا کا وہ معجزہ مبارکہ ہے۔ اور اس کے حوالے سے جو قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ جی، تو شب قدر کا تعلق جو ہے وہ ہے رمضان المبارک کے اندر۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا رمضان المبارک سے ہٹ کے تو اس کو پڑھا جائے اور جب اس کی سالگرہ کا ٹائم آئے تو اس کو پڑھنا چھوڑ دیا جائے؟ تو اب اس کا تقاضا ہے کہ اس کی تلاوت کی کثرت کی جائے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی کثرت نہ صرف خود فرماتے بلکہ اپنے صحابہ اکرام کو بھی اس بات کی طرف متوجہ فرماتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمایا سورہ قدر کے اس خوبصورت شان نزول کے ساتھ کہ یہاں پر صرف یہ نہ سمجھنا کہ قرآن کی خیر و برکات ہیں، قرآن قیامت تک ہے تو یہ قرآن لانے والا جبریل بھی ہر سال تمہارے پاس آئے گا، تمہاری زیارتیں کریں گے 70,000 فرشتے، اور پھر اگر تم حظ اٹھاؤ تو ہر غلام مصطفیٰ کے ساتھ وہ مصافحہ بھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب جب ہم نے ان کے ساتھ سید الملائکہ کے ساتھ مصافحہ کا ایک ماحول بنانا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم وہ قرآن بھی نہ پڑھیں اور پھر یہ کہیں کہ وہ سید الملائکہ ہم سے مصافحہ کریں؟ تو یہ ممکن نہیں ہوتا، بلکہ قرآن پاک کی طرف اسی لیے حضور نے بالفعل ہمیں متوجہ کیا۔ آپ صرف فرما بھی دیتے تو کافی تھا، لیکن آپ نے بالعمل اس چیز کو نافذ کیا، اور وہ کس انداز میں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ قرآن پاک پڑھتے، جبریل سنا کرتے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ قاری قرآن خود صاحب قرآن ہے، اور سامع قرآن وہ ہے جو قرآن پاک کو لانے والا حامل قرآن ہے۔ حضور تلاوت فرماتے ہیں، جبریل سنتے ہیں، اور پھر جبریل سناتے ہیں، حضور علیہ السلام سنتے ہیں، تو دونوں چیزیں عطا کر دیں۔ تم قرآن پڑھو تو بھی میری سنت ہوگا، سنتے رہو تو بھی میرا سنت۔ حضور والا برکاتی صاحب، کیا عالم ہے جس کا آپ نے نشاندہی فرمائی ہے؟ جبریل امین ہیں اور محمد امین ہیں، اور یہ معاملات امانت جو قرآن کریم کی صورت میں ہیں، اور اس کا دور کیا جا رہا ہے، اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا، میں ایک دعا کا خصوصی تذکرہ کرنا چاہوں گا جو جلاء الافہام کے اندر حافظ ابن قیم نے بیان کی ہے، اور بہت سے محدثین نے اسے ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ابھی ہم نے امین ہونے کا ذکر کیا ہے، اس کے اوپر ہمیں یہ بشارت مل رہی ہے، خوشخبری مل رہی ہے کہ صاحب قرآن کو اگر آپ ظاہراً نہیں دیدار کر سکے تو اس قابل بنا لو، یہ عمل ہے کہ تمہارا نام بھی وہاں پر پہنچے گا، اور پھر حضور علیہ السلام کی طرف سے تمہیں جواب بھی نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی آرام کرنے کے لیے بستر پر آؤ تو سورہ ملک شریف پڑھو، اور سورہ ملک شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اللہم رب الحل والحرم ورب البلد الحرام ورب الرکن والمقام ورب المشعر الحرام
بحق کل آیت انزلتہا فی شہر رمضان. سبحان اللہ. یا اللہ تجھے رمضان المبارک میں اتارنے والی ہر آیت کا واسطہ پیش کرتے ہیں. اور یہ کیا رمضان المبارک کا حاضر یعنی معمول حضور کا اپنی جگہ، یہ ہمیں آپ نے اپنے قول کی صورت میں لنگر دیا. اور کیا آگے کہنا ہے؟ بلغ روح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منی تحیۃ و سلاما. یا اللہ حضور کی خدمت میں ہماری طرف سے سلام کا تحفہ پہنچا دے. اور آپ نے فرمایا یہ 4 دفعہ جملہ بولو. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ 2 فرشتے مقرر کرے گا. وہ دونوں فرشتے آئیں گے اور تمہارا یہ سلام لا کر میری خدمت میں پیش کریں گے. اور جب میرے پاس آئے گا تو پھر میں انہی فرشتوں کو کہوں گا کہ جس کا سلام آیا ہے جاؤ میری طرف سے اس کو بھی سلام کا جواب. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ رمضان المبارک میں حضور نے معمول دیا کہ آپ قرآن پڑھنا نہ بھولیں. اور پھر یہ وظائف. اور ایک بات میں عرض کرتے ہوئے ختم کروں گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں. ایک پوری رات کے اندر قرآن پاک ایک تلاوت فرما لیتے ہیں، ایک رکعت میں تلاوت فرما لیتے ہیں. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ایک رات کے اندر قرآن پاک اپنے نوافل میں ختم کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ نے بھی حضور سے یہ سبق لیا تو پورے رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک کی تلاوت فرماتے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 60 قرآن پاک کی تلاوت فرماتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 30 قرآن پاک کی تلاوت فرماتے. حضرت اسود بن یزید جو حضرت مولا علی پاک کے شاگرد تھے، حضرت بلال حبشی کے بھی شاگرد تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے بھی شاگرد تھے، وہ بھی روزانہ ایک قرآن پاک پڑھتے اور 30 قرآن پاک کی تلاوت کرتے. حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور بابا صاحب اس رمضان المبارک کے اندر 60 قرآن پاک تلاوت فرماتے. آپ کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 30 قرآن پاک کا اختتام فرماتے. یعنی یہ ہمیں اولیاء امت سے یہ سبق مل رہا ہے کہ جو حضور نے قرآن پاک کی رمضان میں تلاوت کرتے ہوئے ہمیں تبرک دیا ہے، انہوں نے اس تبرک کو نہ صرف اختیار کیا بلکہ آنے والے غلامان مصطفیٰ کے لیے عمل کے ساتھ پیش کر دیا کہ اگر تم ہمیں اللہ کا ولی سمجھتے ہو تو ولایت حاصل کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے جس طرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تم بھی کیا کرو. اور جو حضور کا فرمان ہمارے دلوں کو تسکین دیتا ہے، جو آپ نے فرمایا من شاء منکم ان یتکلم اللہ فلیقرأ القرآن، جو یہ چاہے کہ میں اپنے رب سے کلام کروں تو اس کو چاہیے کہ رب کا قرآن پڑھنا شروع. سبحان اللہ. سبحان اللہ.